क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे आज़ाद नज़्म के बारे में। पिछले सबक में हमने पढ़ा था मुअर्रा नज़्म और जदीद नज़्म, और आज का जो सबक है हमारा वो है आज़ाद नज़्म। अंग्रेज़ी अदब में शायरी की जो हैयत फ्री वर्स कहलाती है, हमारे शायरों ने उसे अपनाया और आज़ाद नज़्म का नाम दिया। जिस तरीके से कि इसका नाम आज़ाद नज़्म है, उसी तरीके से ये काफ़िया, वज़न और बहर की पाबंदियों से आज़ाद होती है। यानी आज़ाद नज़्म काफ़िया और वज़न दोनों पाबंदियों से आज़ाद होती है। इसमें कोई मिसरा तवील और कोई मिसरा मुख्तसर होता है। हालांकि एक पाबंदी इसमें नज़र आती है कि सारे मिसरों में एक ही बहर के अरकान या हिस्से ज़्यादा कम इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दरअसल फ्रांस की एक शेरी हैयत है। उर्दू में दाखिल होकर ये बहुत मकबूल हुई और हमारी जदीद शायरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी शेरी हैयत में है। ये हैयत है वज़न और काफ़िया दोनों पाबंदियों से तो आज़ाद होती है, लेकिन हमारे शायरों ने अपनी शायरी के मिजाज को देखते हुए कुछ पाबंदी बाकी रखी है। उन्होंने वज़न के मामले में ये रवैया अपनाया कि किसी एक रुकन को ले लिया और नज़्म के तमाम मिसरे बराबर रखने के बजाय कम या ज़्यादा कर दिए। खलीलुर रहमान आज़मी आज़ाद नज़्म की तारीफ़ इस तरीके से बयान करते हैं। नज़्म मुअर्रा आज़ाद नज़्म के मुकाबले में आज़ाद है, लेकिन इनके अलहदा उसूल व जवाबत हैं। नज़्म मुअर्रा में सिर्फ़ रदीफ़ व काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती और तमाम मिसरे बराबर होते हैं। आज़ाद नज़्म में एक कदम और आगे बढ़ाया गया है, यानी मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनमें बहर एक होती है। मिसरों में अरकान की तादाद घटती बढ़ती रहती है। किसी तवील नज़्म के मुख्तलिफ़ अबवाब को अलहदा अलहदा बहरों में भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आज़ाद नज़्म मुअर्रर नज़्म से थोड़ा आगे है। यानी उसमें तो रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी नहीं थी और इसमें मिसरे भी छोटे बड़े हो सकते हैं। यानी इसकी जो तामीर व तश्कील वज़न के बजाय आहंग से होती है, जिससे इसमें कुछ खूबियाँ भी हैं और इसकी कुछ खामियां भी हैं। तो खूबियों में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी खूबी ये है कि कलाम में ताकीद नहीं होने पाती, क्योंकि जुमलों की तरकीब अक्सर व बेशतर नसर के मुताबिक रहती है। और दूसरा है काफ़िये के लवाजिम से निजात मिल जाती है। यानी शायर काफ़िये में ना उलझा रहे, उससे क्या है, उसको निजात मिल जाती है। शायर का ज़्यादातर क्या है, तवज्जो जो मौजू होता है, मजमून होता है, उसकी तरफ होता है। तो ये कुछ इसकी खूबियाँ हैं कि शायर अपना जो कंसंट्रेशन है वो मौजू पे रख सके, ना कि काफ़िये, बहर और रदीफ़ है इनमें उलझा रहे। लेकिन इसकी कुछ खामियाँ भी हैं जो इस तरीके से हैं। नंबर 1 है बहर की वजह से कलाम में जो जोर और तासुर पैदा हो जाता है, फ्री वर्स इससे महरूम रहती है। फ्री वर्स यानी आज़ाद नज़्म इससे महरूम रहती है। बहर की वजह से सुनने वाले में कलाम की पजीराई की एक ख़ास कैफियत पैदा हो जाती है, क्योंकि बहर अल्फाज को एक नया न्याज़ व हुस्न बख्शती है और सुनने वाले पर उसका एक ख़ास असर पैदा होता है, जबकि आज़ाद नज़्म में ये बात नहीं होती, क्योंकि जो उसका हुस्न है, उसका बनाव सिंगार है, वो इसमें कम हो जाता है। दूसरा है फ्री वर्स में यानी आज़ाद नज़्म में इस अम्र का कुछ पता ही नहीं चलता कि मिसरों पर किस तरह जोर दिया जाए। मिसरों को तरतीब से पढ़ने वाले को ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस मुकाम पर ठहरना है और किस मुकाम पर आवाज़ को पस्त करना चाहिए, लेकिन खुद मिसरे के अंदाज इस किस्म की कोई अलामत मौजूद नहीं होती है। यानी नज़्म के मुकाबले में आज़ाद नज़्म को आहंग के साथ पढ़ना बहुत दुश्वार है और हर शख्स को इसके आहंग का पता ही नहीं चलता है। और फ्री वर्स का सबसे बड़ा ऐब वो चीज़ है जो बज़ाहिर इसका हुस्न नज़्म है,
کیونکہ آزاد نظم میں شاعر اور اس کے واسطہ اظہار کے درمیان کسی قسم کی کشمکش کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ مگر پھر بھی آزاد نظم کے رجحان نے ایک نیا شعور پیدا کیا، ایک نئے احساس، ایک نئی فکر کے ہاتھوں آزاد نظم کی بنیاد پڑی۔ اس لیے اس نئے رجحان کے تحت جو نظمیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک نئی دنیا نظر آتی ہے اور نئے رنگ و آہنگ کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اس رنگ کے علمبردار اپنی انفرادیت میں گم ہیں، ان کے احساس اور تخیل کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ اور آزاد نظم کے فروغ میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ان کا ہم ذکر کریں گے ایک ایک کا۔ تو سب سے پہلا نام ہے تصدق حسین خالد۔ تصدق حسین خالد اردو میں آزاد نظم کی ابتدا تصدق حسین خالد کی نظموں سے ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے انگریزی اور فرانسیسی آزاد شعراء کے مطالعے سے اردو میں اس روایت کی داغ بیل ڈالی۔ ان کی آزاد نظم پر انگریزی آزاد نظم کی تکنیک کا اثر واضح نظر آتا ہے۔ ان کی نظموں کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ مصرعے ایک دوسرے میں پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح مصرعے کے الفاظ اور معنی دونوں کا بہاؤ اکثر کئی مصرعوں کے بعد تکمیل معنی کو پہنچتا ہے۔ مصرعوں کے اس تسلسل کی بدولت ان کی نظموں میں عموماً مصرعے یا رکن کے بجائے پورا ایک بند ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر ان کی ایک نظم کا اقتباس پیش ہے۔ کاش سورج ڈوب جائے اس چمکتی دھوپ، ان گاتے ہوئے چشموں، مصفا وادیوں، نیلے پہاڑوں، جرفسا ہنستی ہوئی آزاد لہروں، خوش ادا پھولوں کو تاریکی کا دیو ہولناک پیش ڈالے، ظلمتیں اٹھیں گریں پھسلیں بڑھیں، کاش یہ کرنیں کہ جن کی تابشوں سے لڑکتے لڑکھڑاتے گر پڑیں۔ اس کے علاوہ خالد کے اسلوب کی ایک اور خصوصیت مکالمہ اور خود کلامی یا بقول خالد تنہائی سے ہم کلامی ہے۔ جیسے اگر اس رات ورس ہے راہ راستے پر، کوئی جذبہ دل بیتاب سے اٹھ کر انا پرداشتہ نکلے۔ ارباب اہل جوگ نے آزاد نظم کو نہ صرف استحکام بخشا بلکہ معتبر بھی بنایا۔ ارباب اہل جوگ کے شعراء میں نون میم راشد اور میراجی بہت اہم ہیں۔ نون میم ایم راشد کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آزاد نظم کو اردو میں مقبول عام بنایا۔ آزاد نظم کے لیے راشد کی سب سے بڑی خدمت اور اہم دین یہ ہے کہ چند ہی برسوں کی قلیل مدت میں انہوں نے اردو آزاد نظم کو وہ استحکام بخشا جس کی بدولت اس کی بنیادیں ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گئیں۔ آزاد نظم لکھنے والوں نے آزاد نظم میں حیت کے تجربے کیے ہیں۔ ارکان کی تقسیم ہر مصرعے کے حساب سے الگ الگ کی ہے۔ حیت کے اس طرح تجربہ کرنے والوں میں نون میم راشد کو میر کارواں کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری بھی علامتوں اور اشاروں کی شاعری ہے۔ ان کے موضوعات فرد کی بعض نفسیاتی اور کیفیات کے گرد گھومتے ہیں۔ راشد کا بھی ایک مخصوص اسلوب یا رنگ کلام ہے جس کی تعمیر و تشکیل میں ان کے مزاج کی کار فرمائی، ان کی شخصیت کی جلوہ گری شامل ہے۔ راشد کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اقبال کی طرح اور غالب کے زیر اثر نئی طرز احساس اور نئے انداز فکر کے ذریعے پرانی اور روایتی زبان سے ایک نئے اور منفرد اسلوب کی تشکیل کی ہے۔ اگلے جو شاعر ہیں وہ ہیں میراجی۔ آزاد نظم میں نئے تجربے میراجی نے بھی کیے ہیں۔ میراجی وہ پہلے شاعر ہیں جن کے یہاں خصوصیت کے ساتھ بغاوت ملتی ہے۔ انہوں نے چند مخصوص موضوعات پر اظہار خیال کیا جو ان سے پہلے اچھوں کے لیے شجر ممنون کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک نیا طرز شاعری اپنایا اور ایک نئی روایت قائم کی۔ ایہام اور اشاریت کے باوجود انہوں نے نفس مضمون پر زور دیا اور بیان کی ملمع کاری اور روایتی سجاوٹ کو نظر انداز کر دیا۔
ان کے یہاں جنسی فعل اور اس کے متعلقات کا بیان، نظموں میں ایہام کی کار فرمائی اور آزاد نظم کی حیت کا استعمال ان کی شاعری کے بنیادی ستون اور ان کی انفرادیت کے امتیازی اوصاف کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ ان کی ایک نظم ہے، اس کے کچھ اشعار، سرگوشیاں، اس کے کچھ اثار دیکھتے ہیں۔ تیرے پیراہن مجھے یاد آتے ہیں بہت، آسمان بھی صاف ہے اور ستارے اور چاند بے خود مسرت ہیں اور تنہائی میری۔ ان شعراء کے علاوہ مختار صدیقی، ڈاکٹر مسعود حسین اور ضیاء جالندھری، علی سردار جعفری اور مصلی شہری نے بھی آزاد نظم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مختار صدیقی نے اپنی چند آزاد نظموں کی بنیاد ہندوستانی راگوں پر رکھی اور زیر و بم کی وہی کیفیات اور وہی صوتی اثرات پیدا کرنے کی کوشش کی جو موسیقی سے متعلق ہیں۔ آزاد نظم میں موسیقی کا یہ رنگ و آہنگ مختار صدیقی کی امتیازی خصوصیت ہے، اور ڈاکٹر مسعود حسین نے اپنے گیتوں کے لیے آزاد نظم کی حیت کو منتخب کیا، یعنی چنا۔ ان کا اصل کارنامہ ان کی طویل نظم روپ بنگال ہے۔ یہ نظم آزاد نظم اور پابند نظم کا ایک خوشگوار امتزاج اور گیت اور سنگیت کا دل آویز سنگم ہے۔ ضیاء جالندھری کی آزاد نظم کی تکنیک اور آہنگ کی تعمیر و تشکیل بنیادی طور پر میرا جی کی آزاد نظم کے خطوط پر ہوتی ہے۔ نظم جمستان کی شام ان کی بہترین نظم ہے۔ زبان و بیان کی نرمی اور آہنگ کا دھیما پن ضیاء جالندھری کے اسلوب کی ممتاز خصوصیت ہے، اور اس میں ان بحروں کا بھی بڑا دخل ہے۔ علی سردار جعفری جب ہم بات کرتے ہیں تو علی سردار جعفری کی شاعری نے آزاد نظم کو داخلیت سے نکال کر عصری مسائل کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے آزاد نظم کو وسعت دی۔ جعفری نے مغربی اور آزاد نظم کو مثبت قدر سے آشنا کیا، اسے ڈرائنگ روم کی گھٹن سے نکال کر کھلی فضا اور ہجوم جلسہ گاہوں میں لائے۔ ان کی نظموں میں بربط طاؤس، سیلاب چین، نغموں کے پھول وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 1847 سے پہلے جن شعراء نے آزاد نظم پر توجہ کی ان میں محمد دین تاثیر، احمد ندیم قاسمی، مخدوم محی الدین، مصلی شہری، سعید احمد اعجاز، منیب الرحمن، انجم رومانی، ضیاء فتح آبادی، عبادت بریلوی، وحید قریشی، کرشن موہن کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں، اور ان میں ایک اور نام شامل ہے اختر الایمان۔